بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو آج کی یہ شب جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ملتا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معززان ملت اسلامیہ، قرآن کریم نے اس شب کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ آیت کریمہ جس کے تعلق سے آپ قرآن تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، تفسیر قرطبی، تفسیر طبری، تفسیر آلوسی، تفسیر نصفی، تفسیر روح البیان، تفسیر جلالین، تفسیر در المنصور، قرآن جتنے کے تفاسیر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا تو اس آیت کریمہ کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہی ہیں ہی لیلۃ القدر اور لیلۃ النصف من شعبان، کہ جس رات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے، اس رات سے مراد یا تو قدر کی رات ہے یا تو نصف شعبان کی رات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہی لیلۃ القدر اور لیلۃ النصف من شعبان، کہ یا تو یہ قدر کی رات ہے یا یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اب تنزیل قرآن میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، تنزیل قرآن میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن فضیلت شب میں اختلاف نہیں ہے۔ فضیلت شب میں اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ قدر کی شب ہو چاہے شب برات ہو، فضیلت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ دونوں راتیں بڑی مبارک ہے، بڑی بزرگی والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے، رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، ایک نقطہ آپ سمجھو تو سمجھو، چاہے قدر کی رات ہو، چاہے میلاد کی رات ہو، چاہے شب برات ہو، چاہے شب معراج ہو، چاہے شب جمعہ ہو، چاہے شب عیدین ہو، چاہے ذی الحجہ کی وہ 10 راتیں ہو، چاہے میلاد کا دن ہو، چاہے یوم جمعہ ہو، چاہے یوم عید الاضحیٰ ہو، یوم عید الفطر ہو، یا وہ عاشورہ کا دن ہو، یہ بزرگ دن اور رات یہ کس لیے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ مبارک دن، یہ مبارک راتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمان کو دی، اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ کیوں ہے یہ شب قدر؟ کیوں ہے یہ شب برات؟ کیوں ہے یہ میلاد کی رات؟ کیوں ہے یہ شب جمعہ، شب عید؟ کیوں ہے یہ عید کے ایام؟ کیوں ہے یہ جمعہ کا دن؟ کیوں ہے عاشورہ کا دن؟ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی آپ نے غور کیا وجہ کیا ہے اس بات کی؟ تو سنو، وجہ صرف ایک ہے، رب کائنات چاہتا ہے محبوب کی امت کو بخش دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کیا چاہتا ہے؟ رب یہ چاہتا ہے مصطفیٰ کی امت کو بخش دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تو یہ چاہتا ہے محبوب کی امت کو بخش دوں، رب یہ چاہتا ہے مصطفیٰ کی امت کو بخش دوں، رب تو یہ چاہتا ہے امت محمدیہ کی بخشش کر دوں، لیکن ہم ہی ہیں کہ بخشش سے بھاگے ہم ہی ہے کہ رب کی رحمتوں سے بھاگ رہے ہیں، ہم ہی ہے رب کے فضل سے بھاگ رہے ہیں، ہم ہی ہے مسجدوں سے دور ہے،
ہم ہی ہے تلاوتوں سے دور ہے، ہم ہی ہے نمازوں سے دور ہے۔ رب یہ چاہتا ہے مصطفیٰ کی امت کو بخش دو، اور مصطفیٰ کا امتی ہے کہ رب سے بھاگا بھاگا کر رہا ہے۔ کیا رب کے فضل کی ناقدری نہیں ہے یہ؟ کیا رب کائنات کے فضل کی ناقدری نہیں ہے؟ کیا رب کے احسانوں کا بھلا دینا نہیں ہے یہ؟ کہ رب تو چاہتا ہے مصطفیٰ کی امت کو بخش دو، اور مصطفیٰ کی امت کو رب کے فضل کو چھوڑ کر، رب کے انعامات کو چھوڑ کر، رب کے احسانات کو چھوڑ کر اپنی ہی دنیا میں مگن ہے۔ یہ ناقدری ہوگی رب کے فضل کی، یہ ناقدری ہوگی ان مقدس راتوں کی، یہ ناقدری ہوگی ان مقدس ایام کی جو رب کائنات نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے۔ بخشش صرف ایک ہی ہے، تمہاری بخشش، ہماری بخشش، یہی تو مقصد ہے۔ ہماری بخشش، یہی مقصد ہے ان راتوں کا، یہی مقصد ہے ان مقدس ایام کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ خواب خرگوش سے بیدار ہونا ہے، جاگ جانا ہے ہمیں۔ اور یوں تو رب کی رحمت، ہم تو ماہر بکرم میں کوئی سائل نہیں، یوں تو رب کی رحمتیں ہر آن ہر لحظہ متوجہ ہے انسان کی طرف، بندوں کی طرف، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان راتوں میں ذرا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ رب کائنات بھی اپنی عطاؤں کے دروازوں کو مزید کھول دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو جب وہ مائل و کرم ہے تو ہمیں بھی اپنا دامن کشادہ کرنا ہے نا؟ ہمیں بھی اپنا دامن کشادہ کرنا ہوگا کہ وہ رب کے تجلیات، انوار اور رحمتوں کی جو جھماجھم بارش ہو رہی ہے۔ اپنا دامن تو بڑا کمزور ہے، بڑا کم ہے، لیکن جتنا زیادہ اگر دامن میں سمیٹ سکتے ہو عزیزان میرے اسلامیہ، ان رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹو۔ نہ جانے یہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، کسے کیا پتا، کسے کیا پتا کہ زندگی کا یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ جو چل رہا ہے، آپ محاسبہ کرو پچھلے سال میں نہ جانے ایسے کتنے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ میں تھے، آج جو آپ کے ساتھ نہیں ہے نا؟ ایسے کچھ ہوں گے آپ کے گھروں میں، آپ کے محلات میں، آپ کے شہروں میں، آپ کے کنیکشن میں، آپ کے سرکل میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال اس رات میں آپ کے ساتھ عبادات میں شریک تھے، آج وہ نہ رہے، تو آج وہ نہیں ہے تو کل ہم نہ رہیں، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ لیکن جو رب کائنات نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت جاننا ہے نا؟ ہر لمحہ جو اس کا غنیمت جاننا ہے، اس کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہے، اور اس کو اچھے کاموں میں گزارنا ہے۔ تو آؤ بتاؤ انسان تیری زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ جو زندگی تجھے ملی ہے تو یہ سمجھتا ہے زندگی میری ہے، دس از مائی لائف، آئی کین اسپینڈ مائی لائف واٹ سو ایور، جو میں چاہوں، میں جیسا چاہوں اپنی زندگی کو گزارنا، یہ میرا بنیادی حق ہے۔ Nobody can indulge in correcting me in my day-to-day life۔ بابا میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں، مجھے سب سمجھتا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو سب جانتا ہوں۔ اے مسلمان، جس زندگی کو تو اپنی زندگی تصور کر رہا ہے، تو یہ کہتا ہے یہ میری زندگی ہے، یہ میرا اپنا لائف سٹائل ہے، یہ میرے شب و روز ہے، میں جیسا چاہوں اس کو بتاؤں، گزاروں، کسی حق نہیں ہے مجھے کریکٹ کرنے کا، یہ میرا اپنا حق ہے، مانا حق
لیکن یہ زندگی جس پر تجھے بڑا غرور ہے، ذرا سمجھ لے زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ زندگی کی حقیقت کو سمجھ لے۔ عزیزان اسلامیہ، کچھ باتیں آپ کے گوش و گزار کروں گا، یہ 5 پوائنٹس ہوں گے، میری باتوں کو محض ایک تقریر نہ سمجھنا۔ اگر آپ نے ان باتوں کو اپنے ذہن میں اتار لیا نا، اٹ کین بی اے لائف چینجنگ پوائنٹ، آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ زندگی کی حقیقت کو سمجھ لو۔ جس زندگی کو ہم اپنا ذاتی معاملہ سمجھ رہے ہیں، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان پر ایک وقت ایسا بھی آ چکا ہے کہ کہیں اس کا تذکرہ تک نہیں ملتا۔ لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شیئا مذکورا۔ انسان آج جو اپنے آپ کو اتنا بڑا تصور کر رہا ہے، اپنی زندگی کو قیمتی سمجھ رہا ہے، بڑی انمول زندگی کا دعویٰ کر رہا ہے، اے انسان تیری زندگی کی حقیقت کو تو قرآن نے بیان کر دیا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جب اس کا کہیں ذکر تک نہیں ملتا تھا، کہیں اس کی زندگی کا ایکسسٹنٹ ہی نہیں تھا، اس کی زندگی کا وجود تک نہیں تھا، اس کی حقیقت نہ تھی، وہ کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا۔ وہ یہ نکالوں تو بھی چلے گا۔ لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، یعنی ایسا نہ تھا کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، یعنی اس کا وجود ہی نہ تھا، اس کی کوئی وقت نہ تھی، کوئی حیثیت نہ تھی، کوئی اس کا وجود نہ تھا، اس کا ایکسسٹنس نہ تھا، فنا کی نیند نہ جانے کہاں تھا، عدم وجود تھا ہی نہیں صفحہ ہستی پر۔ اور جب بنایا قدرت نے تجھے تو کس سے بنایا؟ خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ تجھے بنایا تو کیا سونے چاندی سے بنایا، ہیرے جواہرات سے بنایا، پلاٹینم اور یورینیم سے بنایا، دنیا کی قیمتی دھاتوں سے بنایا، کس سے بنایا؟ خلقك من تراب، تجھے بنایا تو مٹی سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ مٹی جو ٹنوں کے حساب سے آج بھی ہے نا، ٹنوں کے حساب سے ہے، تو بنا کس سے ہے؟ مٹی سے ہے۔ اور سونے سے بنا ہوتا تو تب تو کہتا ہے یار سونے کا بنا ہے، میں تو ہیرے جواہرات کا بنا ہوں، میں تو یورینیم پلاٹینم کا بنا ہوں، میں تو ڈائمنڈ کا بنا ہوں۔ لیکن بنایا تو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ کیوں بنایا مٹی سے؟ مٹی میں بردباری، مٹی میں توازن ہے، مٹی میں اتحاد ہے، مٹی میں خامساری۔ جو ہم نے بنایا وہ سستا ہے، جو رب نے بنایا مہنگا ہے۔ مٹی کی ہم شاید قدر و قیمت نہیں جانتے، ہے انمول۔ آپ تو بنایا تو کس سے بنایا؟ خلقک من تراب، تجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفة، نطفے سے بنایا۔ حساب ایک ہے، چاہے ذکر مٹی کا ہو چاہے ذکر نطفے کا ہو، حساب ایک ہے۔ کیونکہ مٹی سے بنایا تو کنیکشن کہاں پر جڑ رہا ہے؟
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف، برابر نا؟ بے شک اور جب تذکرہ ہو نطفے سے بنایا تو کڑی ملتی ہے اس نسب انسانی کی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نطفے سے بنایا تو اس نطفے کا بھی کنیکشن مٹی سے ہے. کیسے؟ انسانی زندگی یہ غذا پر منحصر، غذا کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے آتی ہے. بولو تم جو کھاتے ہو، اناج ہو، میوہ جات ہو، ترکاری سبزی ہو، پھل فروٹ ہو، اناج ہو، جو کچھ ہو، کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے آتا ہے. اور جو نان ویج تم کھاتے ہو اس نان ویج کا بھی انحصار مٹی پر ہے کہ بکری بیل کھاتے کیا ہے؟ وہی کھاتے ہیں جو مٹی اگاتی ہے. تو الٹیمیٹلی کنیکشن مٹی سے ہی ہے. یا تو ڈائریکٹ پیدائش مٹی سے سیدنا آدم علیہ السلام مراد ہو، چاہے انسان کی پیدائش نطفے سے ہو، ملتا جا کر مٹی ہے کہ مٹی سے غذا ہے، غذا سے انسان ہے، انسان سے خون ہے، خون سے نطفہ ہے، نطفے سے پھر انسان ہے. سرکل از کمپلیٹ، سرکل از کمپلیٹ. تو چاہے نطفے سے ہو چاہے مٹی سے ہو. عزیزان نبی کی اسلامیہ، آپ کبھی غور کرو، انسان تکبر کرتا ہے، کبر کرتا ہے، اپنے اندر ایک ایگو فیکٹر میں انا، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ انا میں، کچھ بھی ہو میں. عزیزان نبی کی اسلامیہ سنو، جب تک یہ میں نکلتی نہیں نا تب تک اندر کچھ بھی نہیں آتا. میں کا گھر ہمیشہ خالی ہوتا ہے. تو عزیزان نبی کی اسلامیہ، جس زندگی کو آپ سمجھ رہے ہو یہ زندگی میری اپنی ہے، اسے گزارنا میرا اپنا حق ہے، ذرا زندگی کی حقیقت کو بھی سمجھو. بڑا غرور ہے مجھے اپنی ذات پر، بڑا پہلوان ہوں میں، بڑا خوبرو ہینڈسم جوان ہوں میں، بڑی قوتیں ہیں میرے پاس، باڈی بلڈر ہوں میں، توانا مضبوط ہوں میں، وجیہہ ایک وجاہت کا شاہکار ہوں میں، ہینڈسم. پیارے یہ ساری باتیں آپ نے سنا، لیکن اپنی حقیقت پہ کبھی غور کرنا. فقہا فرماتے ہیں وہ انسان غور کیا کرے جو 2 بار پیشاب کے مقام سے نکلا ہے. کتنی بار؟ وہ انسان غور تکبر کیا کرے، وہ انسان غرور کیا کرے، اپنی بڑائی کیا چاہے جو 2 بار پیشاب کے مقام سے نکلا. 2 بار. پہلی بار کب؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انسان الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو ایک پانی کی بوند نہ تھا؟ کیا تو وہ نطفہ نہ تھا جو مادر رحم میں ڈالا گیا؟ وہی نطفہ تھا جو ماں باپ کے ملاپ سے تخلیق ہوئی ہے نا. قرآن نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا افرأیتم ما تمنون، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. بتاؤ وہ منی جو تم گراتے ہو، اپنی حقیقت پر غور کر انسان. Who am I؟ میں کون ہوں؟ میری حقیقت کیا ہے؟ میری اصل کیا ہے؟ میرا وجود کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟
تو کائنات میں بسنے والا ہر انسان اس بات پر غور کرے. قرآن یہ فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون، مجھے بتاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون، وہ منی جو تم گراتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس سے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ کون بناتا ہے اس سے بچہ؟ اس منی سے جو تم گراتے ہو انٹرکورس کے وقت، صحبت کے وقت، مباشرت کے وقت، مجانیت کے وقت، اپنی بیوی سے قربت کے وقت میں، وہ منی جو تم گراتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس منی سے بچہ بنانا یا تمہارا کام ہے یا ہمارا کمال ہے؟ اس منی سے بچہ بنانا یہ تمہارا کام ہے یا ہمارا کمال ہے؟ کون بناتا ہے بچہ؟ ارے تو صرف سیکشولی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، اپنی شہوانی طاقتوں کو تو ہے سیٹسفائی کرتا ہے، تسکین پاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچا کرتا ہے، اپنے کردار کو پختہ بناتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، بدکاریوں سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اپنی جگہ پر یہ سب باتیں. لیکن جو پانی تو گراتا ہے اس سے بچہ بنانا یہ کس کا کام ہے؟ تو ارشاد فرمایا اس سے بچہ بنانا ہمارا کام ہے. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم بناتے ہو بچہ یا ہم بنانے والے ہیں؟ ارے بچہ تو تجھ سے منسوب ہوتا ہے، خدا کا بچہ ہے. بنایا کس نے ہے؟ اس احسن الخالقین نے بنایا ہے. پاکستان میں اسلامیہ پہلی بار پیشاب کے مکان سے نکلنا جو فقہاء نے فرمایا تو قرآن بیان کر رہا ہے، پہلی بار پیشاب کے مکان سے نکل رہا ہے، وہ باپ کے صلب سے شکم مادر میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، وہی ایجیکولیشن ہے نا. پہلی بار یہ حقیقت ہے انسان کی، پہلی بار پیشاب کے مقام سے نکلا تو پہلی بار پیشاب کے مقام سے نکلا، رحم مادر میں پہنچا، وہاں تیری تخلیق ہو رہی ہے. اب جو ہے اعضاء بن رہے ہیں، ہاتھ بن رہے ہیں، پیر بن رہے ہیں، کان بن رہے ہیں، آنکھیں بن رہی ہے، ناک بن رہا ہے، چہرہ بن رہا ہے، گوشت پوشت کا انسان بن رہا ہے، ہڈیاں ہے، اس پر جو ہے جلد چڑھائی جا رہی ہے، اور پھر آخر میں سب کچھ مکمل ہو گیا. اب اس میں روح پھونکی جا رہی ہے. سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اور اس کے بعد جب اس ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ تیرا وجود اس دنیا میں آ رہا ہے نا. تیرا وجود جو ہے اس دنیا میں آ رہا ہے، اور وہ آنے کا مخرج کیا ہے؟ وہی دوسرا مقام ہے، وہی تو مقام ہے. اساتذہ اسلامیہ تو فقہا فرماتے ہیں انسان تکبر کیا کرے، انسان جو ہے غرور کیا کرے. ارے 2 بار پیشاب کے مقام سے نکلا ہے، تو اپنی حقیقت پر غور کر، اپنی حقیقت پر غور کر. میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ 2 بار پیشاب کے مقام سے نکلا ہے، پھر بھی تکبر کر رہا ہے، پھر بھی غرور کر رہا ہے، پھر بھی اپنی حیثیت کو منوانے کی کوشش کر رہا ہے. سن پیارے، تکبر اللہ کے لیے ہے، تواضع اپنے لیے. تکبر اللہ کے لیے ہے، تواضع بندوں کے لیے ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں بھیجا، تیری شروعات ہی ایسے بتا دی کہ سن، دنیا میں کسی بھی وقت پر ہو سکتا ہے کوئی مقام پالے گا، کوئی پوزیشن پالے گا، کوئی منصب پالے گا، کوئی پراپرٹی مل جائے گی، دولت ملے گی، شہرت ملے گی، صدت ملے گی، حکومت ملے گی. لیکن سن، اپنی حقیقت کو نہ بھولنا، اپنی اوقات کو نہ بھولنا، اپنا وہ تیری زندگی کا جو سرکل ہے اس سرکل سے باہر نہ آنا، اپنی حقیقت پر نظر رکھنا. جب حقیقت پر نظر ہوگی، چہرہ نیچے ہوگا، پیر زمین پر ہوں گے. بے شک فخر ہو رہا ہے. ارے چند کچھ پوزیشن مل گئی، کچھ مقام مل گیا، کیا دولت مل گئی، کیا پوزیشن مل گئی. اب آؤ، میری تو دنیا ہی بدل گئی. میں کیا تھا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. سنو، میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کہہ رہا، رب کائنات فرماتا ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحد منہما فقذفته فی النار. کہ سنو،
کبریائی میری چادر ہے، الکبریاء ردائی وعظمت و ایثاری، کبریائی میری چادر ہے، عظمت میرا تہبند ہے، جو کوئی ان میں سے مجھ سے کلام کرے گا منہ کے بل جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ اکبر۔ الکبریاء ردائی والعظمت و ایثاری، کبریائی عظمت جو ہے یہ میرے لیے ہے، تیرے لیے صرف تواضع و انکساری ہے۔ وظیفہ نبی کے سلامیہ اپنی حقیقت پر غور کریں، زندگی کی حقیقت پر غور کریں، میں کون ہوں، کس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہوں، مجھے کرنا کیا ہے، میں کر کیا رہا ہوں۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ تھوڑا پیسہ آ گیا، تھوڑی دولت آ گئی، کچھ رتبہ پوزیشن مل گیا، آپ سے باہر ہو گیا، تابوت جو ہے وہ کل ملانے لگا، پھر کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے، کسی کو کمتر سمجھ رہا ہے، اپنا جو رسوخ، اپنے جو پاور ہے اس کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے۔ عزیزان نبی اسلامیہ سنو، نبی نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ، کہ جو بندہ تواضع اختیار کرتا ہے رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ من تواضع للہ، تم تواضع اختیار کرو، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو، خاکساری اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، تم رجوع کرو، تمہیں عروج ملے گا۔ بے شک بے شک۔ تم جو ہے رجوع ہو جاؤ، رجوع ہو جاؤ، رجوع ہو جاؤ، عروج ملے گا۔ تو نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے، کہ جو خاکساری اختیار کرتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتا ہے۔ اور آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، وہ متواضع بندہ، وہ خاکسار بندہ، وہ عاجز بندہ اپنے آپ کو بہت کم سمجھتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ لیکن نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ اس کا اپنے آپ کو کم سمجھنا، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، لیکن لوگوں میں اس کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ ارے خواجہ خاصگاہ نے بھی تو اپنے آپ کو کم جانا نا، حضور غوث ثقلین نے بھی اپنے آپ کو کم جانا، لیکن ہماری نظروں میں کیا ان کا مقام ہے؟ کیا ہے ہماری نظروں میں ان کا مقام؟ آج ہم انہیں سیلوٹ کرتے ہیں نا، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں نا، تو یہ تمہیں نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم تواضع اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رتبے کو بڑھا دے گا۔ اور آگے اسی حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ومن تکبر، اور جو غرور کرتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ کبیر وفی اعین الناس صغیر، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ حدیث بتاتی ہے فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، یہاں تک کہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ لوگوں کے نزدیک وہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اللہ حتیٰ لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ترم خواہ سمجھتا ہے، تو نبی نے ارشاد فرمایا وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے لیکن لوگ اسے بڑا حقیر سمجھتے ہیں، چاہے پیسے کی وجہ سے سامنے نہ بولے، چاہے دولت کی وجہ سے سامنے نہ بولے، چاہے مقام کی وجہ سے سامنے نہ بولے، لیکن دل میں تو یہی ہے کہ وہ بڑا ذلیل ہے۔ اور حدیث نے تو بتا دیا کہ بعض اوقات ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لوگوں کے نگاہ میں اس کی وقت، اس کی ویلیو کتے اور خنزیر سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ عزیزان نبی کی سلام، یہ غرور، یہ تکبر،
اپنی حقیقت پر غور کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فقہا نے جو بتایا کہ انسان تکبر کیا کرے، انسان غرور کیا کرے جو 2 مرتبہ پیشاب کے مقام سے نکلا. اچھا، شروعات کہاں سے ہو رہی ہے انسان کی؟ آپ یقین کرو مسلمانوں، آج ہم شکوہ کرتے ہیں، تنگی کا شکوہ کرتے ہیں، تنگی ہے، تنگی ہو رہی ہے، میگر لائف، اسٹرگلنگ لائف، بڑی جدوجہد ہو رہی ہے، بڑی مصیبتیں ہیں، تکالیف ہے، پریشانیاں ہیں. ارے پیارے سننا پیارے، تیری شروعات بھی تکلیف سے ہے اور تیرا اینڈ بھی تکلیف پر ہے. بے شک بے شک. بیچ میں تیری زندگی ہے. تو سن، جب تو دنیا میں آ رہا تھا نا، کیا راستہ اتنا آسان تھا؟ وہ لیبر پین آپ نے سنا ہوگا نا. لیبر پین کیا ہوتا ہے؟ ارے آج ہم جو یہاں پر ہٹے کرتے ہیں نا، ہماری ماں نے کتنی تکلیفیں لی ہیں نا. ہمیں جنم دیتے وقت، ہمارے پیدائش کے وقت میں ماں نے کتنی تکلیف جھیلی، جانتے ہو نا. وہ سفر اتنا آسان ہوتا ہے؟ ولادت کا مرحلہ جو ہوتا ہے کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ تو تم آج شکوہ کیوں کر رہا ہے دنیا میں آ کر کہ میری زندگی تکلیف سے ہے، میری زندگی میں پریشانیاں ہیں؟ ارے سن پیارے، تیرا سفر ہی تکلیف سے شروع ہوا ہے. تیرے سفر کی ابتدائی شروعات ہے، ابتدائی جو ہے یہ پریشانیوں سے ہے، تکالیف سے ہے. جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا کیسی تکلیفیں تو اسے بھی تھی اور تکلیف تو تجھے بھی تھی نا. تو بول تو نہیں سکتا تھا، سینسیشن نہیں تھا تیرے پاس اتنا بول سکتا تھا اتنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے. لیکن تیری ماں کی تکلیف سے پتہ چلتا تھا کہ تجھے بھی کتنی تکلیف ہو رہی تھی، ہمیں بھی کتنی تکلیف ہو رہی تھی نا. ماں کی تکلیف سے پتہ چل رہا تھا نا. تو تیری ابتدا بھی ہے، یہ تو تکلیف سے ہے. وہ سفر اتنا آسان نہیں ہوتا. بعض اوقات کہیں تو بہترے تو اسی سفر میں دم توڑ دیتے ہیں کہ نہیں؟ بولو. بہترے نہ جانے کتنے اس سفر میں دم توڑ دیتے ہیں نا. حقیقت ہے کہ نہیں؟ وہ سفر اتنا آسان تو نہیں نا. سفر مشکل سفر ہے، تیری زندگی کی ابتدا ہے، یہ تکلیف سے شروع ہو رہی ہے. رب کائنات تجھے سبق دے رہا ہے، درس دے رہا ہے، نقطہ دے رہا ہے کہ سن، جب تیری ابتدا تکلیف سے ہے تو اب تجھے آرام سے رہنا نہیں ہے. تیری زندگی اسٹرگل کا مجموعہ ہے، بے شک بے شک. جدوجہد کا کمبینیشن ہے. اسٹرگل تجھے کرنا ہوگا، برائیوں کے خلاف لڑنا ہوگا، نیکیوں کا اہتمام کرنا ہوگا، نفس امارہ سے بچنا ہوگا، شیطان کے فتنے سے، شیطان کے وساوس سے اپنی حفاظت کرنی ہوگی. یہی تو درس مل رہا ہے نا. تو جب شروعات میں تکلیف ہے تو اب وہ بھی جگہ سن لے. ماں کے رحم میں ہے، شکم مادر میں ہے، رحم مادر میں ہے. پوزیشن کیسی ہے؟ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، پیر پھیلے ہوئے ہیں. کیسا ہے؟ ہاتھ بندھے ہوئے، پیر بندھے ہوئے. ہاں، کھانا منہ سے کھا سکتا ہے، ہاتھ سے کھا سکتا ہے. کھانا کیسے کھا رہا ہے؟ بولو نا، میری بات آپ کو سمجھ رہی ہے نا؟ جاگتے رہو یار. یہ 5 پوائنٹس دے رہا ہوں، تقریر نہیں ہے یہ زندگی کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہمیں زندگی جو رب نے دی ہے اس کا ویلیو کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو کیسے بتانا ہے. رحم مادر میں ہے، شکم مادر میں ہے. کال کوٹلی ہے، کوئی اے سی، پنکھا، ایئر کنڈیشن ہے، کچھ کھانے پینے کے اسباب کچھ ہے. ہاتھ سے کھا پی سکتا ہے؟ نہیں نا. کہاں سے کھاتا پیتا ہے؟ آپ سے کھاتا ہے. مجھے پتا آج تو کمپلین کر رہا ہے، رزق کم ہو رہا ہے. آج تو کمپلین کر رہا ہے کھانا پینا. آج تو کہتا ہے، کبر ہے تو کہتا ہے کہ یہ میرا کمایا ہوا ہے، میں کماتا ہوں تو کھاتا ہوں، میرے پاس اتنے ایفرٹس ہے، اتنی ڈگریاں ہیں،
میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں فلاں ہوں، میں کرتا ہوں تو کھاتا ہوں. ارے پیارے، اگر تو کرتا ہے تو کھاتا ہے تو بتا، جب ماں کے پیٹ میں تھا تو کس نے کھلایا؟ بے شک بے شک بے شک. کس نے کھلایا؟ جب نہ تیرے پاس ہاتھ تھے کھانے کو، نہ منہ تھا کھانے کو. تو آج تجھے فکر ہو رہی ہے کہاں سے کھانا آئے گا، آج تجھے فکر ہو رہی ہے رزق کہاں سے آئے گا، اسی لیے حلال حرام کو چھوڑ دیا، صحیح غلط کو چھوڑ دیا، داڑھی منڈوا دی، غلط طریقے اختیار کر لیا. نہیں وہ آفس میں انٹرویو میں کہا کہ بھائی داڑھی نکالو گے تو جاب ملے گی، اور تو نہیں ملے گی. بھائی تیری جاب مجھے مبارک، ہمیں ایسی جاب تو چاہیے ہی نہیں جس میں داڑھی نکال دی. بے شک سبحان اللہ. یس. یا جاب ملے گی لیکن نماز کے وقت میں تمہیں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. ارے یار پھر دیکھو جاب کا سوال ہے، اب نماز میں نہیں پڑھ سکتا ہوں تو پھر کیا کروں؟ ایسی جاب کو سلام جس میں نماز نہیں ہو سکتی. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کمایا سو کھایا، تو مجھے بتا جب تیری ماں کے پیٹ میں تھا، جب نہ تیرے پاس ہاتھ تھے جس سے کھاتا، جب نہ تیرے پاس منہ تھا جس سے کھاتا، تو کس نے کھلایا؟ تو جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں کھلایا آج بھی تجھے کھلا سکتا ہے. بے شک بے شک. جس نے تجھے تب کھلایا جب تجھے کھانے کی تمیز نہ تھی، جس نے تجھے اس وقت کھلایا جب تجھے کھانے کی تمیز نہ تھی، لیکن وہ جانتا ہے نا اسے بچانا ہے. یہ زندگی میری بنائی ہے، اس کا پروٹیکٹر بھی میں ہوں، اس کا خالق بھی میں ہوں، اس کا مالک بھی میں ہوں، اس کا رزاق بھی میں ہوں، اس کو سسٹینر بھی میں ہوں. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے دینا، تیرا کام ہے اسے یاد کرنا. بے شک. تو آج تو رزق کے لیے فکر مند ہے. ارے پیارے، ارے رزق کے لیے کیوں پریشان ہے؟ ارے اس نے تو تجھے تب کھلایا جب تجھے کھانے تک کا شعور نہ تھا. اس نے تو تجھے اس وقت بھی کھلایا، اور اس کی قدرت دیکھ کہ وہ کیسے کھلاتا ہے. جتنا توکل ہوتا ہے، جتنا بھروسہ ہوتا ہے، جتنا اعتقاد ہوتا ہے، جتنا ایمان ہوتا ہے، ایسے دروازے کھول دیتا ہے. جب تو نے اس کی معصیت نہ کی تھی، جب تم نے نافرمانی نہ کی تھی، جب تو نے اس کی اطاعت سے منہ نہ موڑا تھا، جب تو نے کوئی گناہ نہ کیا تھا، تو اس نے تجھے ایسا کھلایا جہاں سے کھانے کا تصور تک نہیں ہوتا. یہ سبق تجھے مل رہا ہے زندگی کا کہ تو اس سے قریب ہو جا، اس کی یاد کرنے والا ہو جا. تجھے ایسے کھلائے گا جہاں سے تیرا تصور بھی نہ ہوگا، جہاں سے تو سوچ بھی نہیں سکے گا. ورنہ کہاں ناف، کہاں انسانی زندگی. ارے کھایا تو منہ سے جاتا ہے، کھایا تو ہاتھ سے جاتا ہے. یہاں تو رب نے بتا دیا ایسا قوی قادر ہوں میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. ارے جب تو کچھ نہیں کر سکتا تو اس سے جڑ جا جو ہر چیز کر سکتا ہے. جب تو کچھ نہیں کر سکتا، ارے مجبور ہے ہم 30 کروڑ آج مسلمان ہندوستان میں ہیں، 30 کروڑ، کچھ نہیں ہو رہا. عثمان آباد ہو گیا دوسرا، احمد آباد ہو رہا ہے دوسرا، اب کل کھلا یہ ہوگا، پرسوں کھلا وہ ہوگا، پرسوں اور ہوگا. تاریخ کو مٹا دیا جائے گا. اور سن، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ارے تمہیں جانتے نہیں ہو، تمہیں ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے تہانے پر لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے، اور تم آپس میں دستوں کے رباط ہو، آپس میں کشتی چل رہی ہے. یہ آج کے مسلمانوں کی حالت حساب ہے. ارے صبر جاؤ مسلمانوں، صبر جاؤ، سنبھل جاؤ، حالات کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو پہچان لو. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ رب کو پہچان لے گا، اور جس نے رب کو پہچانا وہ دنیا سے بیگانہ ہوتا ہے. دنیا سے بیگانہ ہو سکتا ہے، جو رب کو پہچانے وہ دنیا کو نہیں پہچانے گا. طاغوت چاہے کچھ بھی کرے، جب تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، 30 کروڑ ہو کچھ نہیں کر سکتے. ارے وہ تو 72 تھے جنہوں نے اسلام کو زندہ کر دیا. 72 تھے، 72. سامنے 18,000 تھے. اسلام کبھی تعداد کا قائل نہ رہا، اسلام کبھی تعداد کا قائل نہ رہا. 72 نے اسلام کی شمع کو روشن کر دیا قیامت تک کے لیے. اور بدل میں 313 تھے، نہتے 313. سامنے 1000 کا لشکر جرار تھا.
اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ اگر آج یہ 313 نہتے بخاری کی حدیث پاک، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے 313 جمازوں کو لے کر میدان میں اترے، تب دعا کی رب کی بارگاہ میں، اے اللہ یہ 313 نہتے آج اگر یہ ختم ہو گئے، اے اللہ قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی، قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی اگر یہ 313 ختم ہو گئے۔ مطلب کیا ہے؟ What do you mean؟ کیا مصطفیٰ کو شک تھا یہ 313 فنا ہونے والے ہیں؟ بے شک کیا سمجھے آپ نے؟ کیا سمجھے آپ؟ دعائی الفاظ تو یہ تھے، آج یہ اگر ختم ہو گئے قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی، یہ الفاظ ہے، لیکن کیا سمجھا آپ نے؟ بتا دیا مصطفیٰ نے، بتا دیا مصطفیٰ نے یہ دین قیامت تک چلتا رہے گا اور انہی 313 سے چلتا رہے گا، انہی 313 سے چلے گا، قیامت تک چلے گا۔ بولو رکا، بدر سے چلا آج تک رکا ہے، یہ قیامت تک کبھی نہ رکے گا، ہے نا؟ تو اسلام کبھی تعداد کا قائل نہ رہا، بدر میں 313 رہے، کربلا میں 72 رہے، اور اجمیر کی سرزمین پر تو نہ کوئی تیر دھارن تلوار تھی، وہاں تو تنے تنہا میرے خواجہ پاک تھے، تنے تنہا، ارے آج 30 کروڑ ہو کچھ نہیں کر سکتے، میرے خواجہ نے ایک نے کر دیا، بے شک میرے خواجہ نے، سلطان ہند کہا جاتا ہے انہیں، ہند کا سلطان، سلطان ہند، خواجہ خواجہ سیدنا معین الدین چشتی سنجر اجمیری، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے نا۔ رب سے قریب ہو جاؤ، رب سے قریب ہو جاؤ، ارے 30 کروڑ ہو کچھ نہیں کر سکتے، اکیلے میرے خواجہ نے کر دیا۔ تو عزیزان علیہ اسلامیہ، کہنا یہ تھا آج تو شکوہ کر رہا ہے، تب یہ رزق ہے، میگر لائف اسٹرگلنگ ہو رہی ہے، جدوجہد ہو رہی ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ ارے پیارے، تیرے زندگی کی شروعات ہی اسٹرگلنگ سے ہے نا، تو دنیا چین کی زندگی